بہادر شاہ ظفر نو جدو انگریزاں گرفتار کیتا تے جڑیاں گالاں انہاں کڈیاں نا گرفتاری دے، تو بڈھے سن، آپ دی اتنی داڑھی تے ضعیف سن، تے انگریزاں گرفتاری دے دوران جڑیاں گالاں کڈیاں وہ بھی تاریخ وچ موجود ہیں۔ وہ ہڈسن جڑا سی نا انگریز، وہ جدو آپ دے پٹاں تے ہاتھ مار رہے سی تے وہ بھی منظر زمین آسمان نے ویکھیا۔ جدو ساڈی واری آئی اسی کی کیتا، تے جدو تہاڈی واری آئی تے تسی ساڈے بڈھے بزرگ نو بھی کی کیتا، یعنی انہوں نال گالاں کڈدے سی تے نالے انہوں لیا رہے سن جمائیوں دے مقبرے چ آپ پناہ لئی ہوئی سی، تو گرفتار ہو گئے بہادر شاہ ظفر نو۔ پھر بہادر شاہ ظفر نو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیتا، جلا وطن کر دیتا، تے 500 روپے پینشن دے سن انگریز۔ اتنی وڈی سال اتنے سخیاں جنہ دیا گلاں تسی کر لو۔ بہادر شاہ ظفر اتھے جا کے انہاں دی نوح کہندی بھائی انہاں کو قلم تے قلم دے پیسے نہیں سن ہوندے کاغذ تے، ناخنا نہ دیوار اتے اپنے شعر لکھ دے رہے۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر کے 2 گز زمین بھی نہ ملی دفن کے لیے کوئے یار میں، ہے نا؟ تسی آج گلاں کرتے ہو انگریزاں دیاں۔ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ، جدو آپ دے 2 پتر تے پوتے، مرزا مغل تے مرزا خضر تے ابو بکر انہاں دا پوترا، وہ بھی ہمایوں مقبرے بیٹھے سن چھپ کے، ظاہر غدر انہوں نے مچا دیتا، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ اور قتل و غارت اتنی دہلی وچ ہوئی، اے علامہ اختر شاہ جہاں پوری لکھیا 1857 کی کہانی، اور علامہ عبدالحکیم برطانوی مظالم کی کہانی، علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری کی زبانی، یہ بھی نہ لکھیا۔ تے ایدے وچ وہ تصویراں بھی موجود ہیں کہ ساڈے بزرگاں نو اے داڑیاں مڑ کے تے کولوਆਂ نال بدے ہوئے سی کالے پاڑی، بیل دی جگہ کولو باہر ہے سی، اے اس تصویراں جڑیاں کوڑے مارے جا رہے سن۔ یہ ساری گلاں ساڈے کول موجود ہیں، یہ نہیں کہ اسی بغیر دلیل تو گل کرنے۔ قوم چونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتی۔ پنجابی تو ویسے روزانہ لائبریری کتنے لوگ جانے بشک جا کے حساب لو، 100 بندہ بھی کسی لائبریری کتاب پڑھن نہیں جانا۔ انہاں نو جناب ہریسے دیاں دکاناں کھول دیو، ہاں فوڈ سٹریٹاں لاہوریاں نو کھول دیو، ادھی راتی بھی جاؤ تو ہاتھاں نال لگے ہوندے، اور انہوں نے مٹھائیاں کھواؤ تو جناب بریانیاں کھاؤ۔ انہاں کتابیں پڑھنیاں، اسی گل کریے جی اسی تو نہیں سنیا، تو نہیں سنیا تو کتاب خرید، پھر راتی ارک ریزی کر، پھر پڑھ جی۔ راتی فلماں ویکھن والا بندہ تو کی پتہ ہے کہ اے دے وچ کی لکھیا ہویا، اے دے وچ کی لکھیا قیامت ہو۔ اے میو ہسپتال والا جڑا سی نا وائے سرائے لارڈ میو، اے سی او تے اس مجاہد نے انہوں قتل کیتا سی کالے پاڑی، او دے نام تے ہسپتال بڑے ہویا، نام شیر علی خان مجاہد۔ اے جڑی سبزی بنا رہے سی چھری نال، تے اے تو اتھے دورے تے گیا وائے سرائے لارڈ میو، او نے تہیہ کیتا سی میں مار دینا، انہیں اٹھ کے چھرا لے کے وہ چھری ہونی انہیں جناب دے ٹکڑے کر دے۔ مقدمہ چلیا تے انگریز جج نے کیا سی اسی تے میو نو زندہ رکھاں گے، تیرا نام کسے نہیں لینا۔ تسی دسو اج تو پہلے تسی نام کدی سنیا؟ اے شیر علی دا، اے پوری داڑھی تے پگڑی دھوتی بندی ہوئی ہے نا۔ اے گلاں جڑیاں اے ساڈے نال کوئی گل تاں کرے جے پہلے کوئی پڑھ نہیں آوے، ساڈے انہاں نو درد یہ وے کہ مولانا دلیل نال گل کر، ہن بختم کیا کہ گفتم کیا۔ بہادر شاہ ظفر دے دوویں پتر گرفتار ہو گئے، مرزا مغل بھی گرفتار ہو گیا، مرزا خضر بھی گرفتار ہو گیا، پوترا ابو بکر بھی فتح الملک دا پتر سی وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جدوں گرفتار ہو گئے ہڈسن یہ بڑا ظالم انگریز سی، انہیں بگی وچ پایا تے اتنے صاحبان دے دیتا، انہاں دے جتنے خدام نال سن پیدل چل رہے سن۔ رستے جدوں آئے نا تو ظالم دا پتر ہڈسن وہ بگی دے اگے ہو گیا، کہندا روکو۔ پھر وہ دوویں شہزادیاں نو کہن لگا مرزا مغل تے خضر نو کہ تھلے اترو، وہ تینوں کہا تھلے اترو، انہاں نو تھلے اتار کے کہندا اپنے کپڑے لا دیو۔ کپڑے لا کے انہیں اپنے پسٹل نال 3 شہزادیاں نو شہید کیتے سی۔ تسی یہ نہ انگریزاں دیاں گلاں کردے ہو۔ 29 بہادر شاہ ظفر دے شہزادے پتراں دے پتر دے 29 سن، جنہاں جو کم سن چھوٹے بھی سن تے بیمار بھی سن، انہوں نے ہر ایک نو 29 نو پھانسی دے دتی سی۔ تے جو کچھ انہاں دیاں بیٹیاں نال تے انہاں دیاں نوہاں نال تے انہاں دیاں نواسیاں نال جو کچھ ہویا وہ تے میں اتھے بیان نہیں کر سکتا کہ انگریزاں دیاں گلاں کرنے ہو۔ اے پاکستان خون دیاں او ساڈے بزرگاں نے قربانیاں دتیاں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کالے پانی بھیج دیتے گئے تے کالے پانی انہاں گندگی دے ٹوکرے علامہ فضل حق خیر آبادی نو سر تے چوائے
تے جدو علامہ فضل خیر آبادی ٹوکرا چاہ کے جا رہے سن مونج دا لباس پائے ہوئے سی، اور مونج دا لباس بھی یہ وچ تصویر موجود ہے، مونج دا لباس تے مجھ تے مونج دی بوری پاؤ نے تے مجھ چھاڑا مار کے پرے چلی جاندی اتنی چپ تھی۔ علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے تے مٹی دا ٹوکرا سر تے چاہ کے تے آپ نے پھر شعر پڑھے، فرمایا لم اقترف ذنبا سوان لیس لی ما ہؤلاء مودۃ و ولاء، فرمایا اے فضل خیر آبادی اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں کیتا کہ مجھے نصرانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ لم اقترف ذنبا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، سوان لیس لی ما ہؤلاء مودۃ و ولاء، سوائے اس کے کہ مجھے ان سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہ عیسائی ہیں، یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَوْلَاؤْ كُفْرٌ بِنَصٍ مُحْكَمٍ فَلَيْسَ لِلْمَرْءِ الْمُحِقِّ مِرَاءٌ، فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے ہاتھ بڑھانا اور ان سے یاریاں لگانیاں یہ تو قرآن کی نص سے حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بس یہ تو نص محکم سے حرام ہے۔ فرمایا کسی حق پرست کو قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ مٹی دا ٹوکرا چاہیا تے فرمایا جرم میرا کوئی نہیں، صرف جرم یہ ہے کہ مجھے نصرانیوں سے پیار نہیں ہے۔ باقی رہ گیا، فرمایا میرا مسئلہ میں مونج کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور سانپ کے زہر جتنا پانی پیتا ہوں روز یہ مجھے دیتے ہیں، اور تنبے جیسی مجھے غذا دیتے ہیں، تو کیا فضل خیر آبادی ڈر گیا؟ مٹی دا ٹوکرا چاہ کے پہلے شعر تا اے پڑھے، آخر تے پھر کہنے لگے فدیت محمدًا خیر البرایا علیہ صلاۃ ربی و سلام۔ باقی رہ گیا میرے اوپر امتحان، تو اس حالت میں کے اندر بھی مونج کا لباس پہن کر جسم سے خون بہ رہا ہے، میں وہ ہوں جو اس حالت کے اندر بھی رسول اللہ پر قربان ہوں۔ آج ان کا تذکر ہی کوئی نہیں۔ اے نوجوان نسل کو کیا پتا کہ فضل خیر آبادی کون تھا؟ احمد اللہ شاہ مدراسی کی گردن کاٹ کر دہلی کے چاندنی چوک پر 8 دن گردن انگریزوں نے لٹکا دی، گردن کاٹ کے لٹکا دی تاکہ ان کا سر دیکھ کر مسلمان پیچھے ہٹ جائیں کہ اب حالات نہیں ٹھیک رہے، اب مولانا سب کٹ جائیں گے۔ لیکن مولانا کی سر اقدس سے احمد اللہ شاہ مدراسی کے مبارک سر سے 8 دن تک خون ٹپکتا رہا، 8 دن تک خون۔ اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا کا جب سر کاٹا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا، ورنہ تو ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے۔ اگر صدیوں کے بعد کوئی منظر دیکھنا ہو نا کہ موت کو دیکھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں کس نے ڈالی، تو وہ صدام حسین کی پھانسی ہے۔